مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سختی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے، اور جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیب پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا میں اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزوع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال، ہر جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کے چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی گاٹ اور آرے کی چیرنے اور کینچی سے کترنے سے زیادہ سخت، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی اعضاء کمزور پڑ جاتی ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈانپ لیتی ہے، آسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرا غرا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کا رنگ منڈیالا ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھیں پلکوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈے بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کا ہر رگ کھینچ لیا جائے۔ ذرا غور کریں کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلی، پھر رانی ٹھنڈی پڑتی ہے، ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظریں دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہیں۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی
وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، تو ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے قبول کرتا ہے، اگر وہ عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن کی روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ، بے شک میں ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا اے اللہ میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخے مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح داڑیں مار مار کر ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے، اور لعنت کرتے وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح داڑیں مار مار کر چیخیں چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کی منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے۔ انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالنے جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا حضرت موت کے وقت جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اس حصوں کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتی ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو
ہوگی۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مساکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کاج اپنی ذاتی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت خراب ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا وہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافروں کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 500 فرشتے ہوتے ہیں اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حاکم ایمان بالغیب کا ہے اور غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بلا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کی میت آئے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے اور جہاں دل چاہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کو قبر یاد آتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار کرتی ہے، اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والا دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کون ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آتی رہیں گی اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم اور بدبودار ہوا آئے گی، پھر وہ بند کر دی جائے گی اور اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔
پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے گا، اور فرشتے تھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب بچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رخصتی پیدا کرتی ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے۔ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زائد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ جب اس کو تخت پر لٹا کر اس پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ چلاتا ہے، اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ، میں جان گئی کی سختی سے زخمی ہوں اور چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اس کو کفن بنا رہے ہوتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو پھر روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میری بیوی، بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ لوگ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بچوں اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور ماں باپ اور اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ سب وارثیوں کے لیے تھا، اور آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے ورثہ اسے کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے گھر کی طرف جانے لگیں گے تو میت کہتی ہے، میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، آج تک میں نے جو مال جمع کیا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تو مجھ کو دعائے خیر اور قرآن خوانی سے بالا نہ دینا۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہو گئے تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، اور جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے
ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے، اور موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا تو آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کے تکلیف سے نجات نہ پائی تو بعد کی مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیں، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں محل بنانے کے لیے، لیکن لوگ وہاں کہیں گے ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ہر میت اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔